السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 12واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 12واں پارہ آیت 6 سے شروع ہوتا ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اس آیت میں ہے کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اس آیت میں بشارت دی گئی کہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ ہر مخلوق کا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے اور وہ اس وقت عارضی طور پر کہاں ہے۔ گویا اللہ ہر مخلوق کے حال سے ہر وقت واقف ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام فرما رہا ہے۔ آیات 7 سے 8 میں ہے کہ اللہ کی عالی شان قدرت۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات محض 6 مراحل میں تخلیق کی۔ کائنات میں ایک دور ایسا بھی تھا کہ اللہ کا تخت پانی پر تھا۔ اس بات سے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے حسب ذیل تصور ہے۔ اللہ نے کلمہ کن کہا اور ایک ٹھنڈا نور وجود میں آیا جس سے انسانوں کی ارواح و فرشتوں کو بنایا گیا۔ ان ارواح سے اللہ نے عہد الست لیا۔ اللہ نے دوبارہ کلمہ کن کہا جس سے بڑے بڑے آتشی کرے وجود میں آئے۔ اللہ نے اس وقت آگ سے جنات کو تخلیق کیا۔ زمین بھی ایک آتشی کرہ تھا جو رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہوا، اس سے بخارات اڑ کر اوپر گئے اور بعد میں منجمد ہو کر زمین پر بارش کی طرح برسے۔ اب زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ اس کے بعد گرم زمین پانی کی وجہ سے سکڑتی چلی گئی، اس سے کہیں نشیب اور کہیں فراز وجود میں آئے۔ جو نچلے علاقے تھے وہ سمندر بن گئے اور جو اونچے تھے وہ خشکی۔ جہاں خشکی اور سمندر ملے وہیں وہ گارا وجود میں آیا جس سے اللہ نے پہلے انسان یعنی حضرت آدم کا جسد خاکی بنایا۔ ان آیات میں مزید فرمایا کہ اللہ نے یہ دنیا اس لیے بنائی تاکہ وہ انسانوں کا امتحان لے کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ امتحان کا نتیجہ سنایا جائے اور نتیجے کے مطابق پھر جزا اور سزا دی جائے۔ کفار کی یہ کم عقلی ہے کہ وہ انسانوں کے دوبارہ جی اٹھنے کے عمل کو جادو قرار دے رہے ہیں۔ اب اگر ان کو اس جھٹلانے پر فوراً سزا نہیں دی جاتی تو طنزاً پوچھتے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ کافر جان لے کہ جس روز ان پر عذاب آئے گا تو پھر وہ اس عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ پھر آیات 9 سے 11 میں ہے کہ انسان کی کم ظرفی۔ ان آیات میں ایک غیر تربیت یافتہ انسان کی کم ظرفی کا بیان ہے۔ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور لمبے چوڑے شکوے کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ اسے کوئی بھلائی عطا فرما دے تو اتراتا ہے اور اپنی بڑائیاں کرتا ہے۔ گویا دونوں حالتوں میں خود کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، جو لوگ خود کو دونوں صورتوں میں تھامے رکھتے ہیں یعنی تکالیف پر صبر اور بھلائیوں پر شکر کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کی بشارت ہے۔ اس کے بعد آیات 12 سے 14 میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ان آیات میں کافروں کے 2 اعتراضات کا ذکر ہے۔ وہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو انہیں کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا جاتا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت اور اظہار عظمت کے لیے نازل کیوں نہیں ہوتا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان تک حق پہنچانا ہے، ان سے حق منوانا نہیں۔ کافروں کا دوسرا اعتراض تھا کہ قرآن اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔
جواب میں اللہ نے چیلنج دیا کہ مقابلے میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اگر کافر یہ چیلنج قبول نہ کر سکیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کے کامل علم کا مظہر ہے۔ کوئی انسان اللہ کے کلام جیسا کلام کبھی بھی نہیں پیش کر سکتا، لہٰذا اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے گردن جھکا دی جائے۔ اس کے بعد آیات 15 سے 16 میں ہے کہ طے کر لو دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ جو کوئی بھی دنیا کا طلبگار ہوگا اسے اس کی محنتوں کا صلہ دنیا میں دے دیا جائے گا۔ ایسے بد نصیب انسان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے ضمیر کو جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے جو نیکیاں کی تھی وہ روز قیامت برباد ہو جائیں گی۔ ان کی دنیا کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں جھوٹی ثابت ہوں گی۔ پھر آیت 17 میں ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گواہ قرآن مجید ہے۔ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ولادت سے لے کر ظہور نبوت تک انتہائی پاکیزہ تھی۔ نبوت کے ظہور اور قرآن کے نزول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ قرآن سے پہلے رحمت بھرے احکامات شریعت تورات میں تھے، اب یہ رحمت قرآن کی صورت میں برسی ہے۔ یہ ایسی یقینی حقیقت ہے جس پر شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سلیم الفطرت لوگ اس قرآن پر ایمان لا کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دیں گے۔ البتہ لوگوں کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہے گی اور جہنم کی آگ کا نوالا بنے گی۔ اس کے بعد آیات 18 سے 22 میں ہے کہ سب سے بڑے ظالم اور بد نصیب لوگ۔ ان آیات میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ گروہ ہے جو اللہ کے ساتھ یہ جھوٹی بات منسوب کرے کہ اس کے کچھ شریک ہیں۔ اس روز کئی گواہ ان کے اس ظلم پر گواہی دیں گے۔ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ ان کے لیے عذاب مسلسل بڑھایا جائے گا، وہ سماعت اور بصارت سے محروم کر دیے جائیں گے اور روز قیامت وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ پھر آیت 23 میں ہے کہ سعادت مند لوگ۔ اس آیت میں فرمایا کہ سعادت مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اچھے اعمال کرے اور زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کے احکامات کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر تسلیم خم کریں۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے بعد آیت 24 میں ہے کہ بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کی مثال۔ اس آیت میں فرمایا کہ بد نصیب لوگ در حقیقت اندھے اور بہرے ہیں، اس کے مقابلے میں خوش نصیب لوگ دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ کیا یہ دونوں طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پس اے لوگو، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر آیات 25 سے 31 میں حضرت نوح کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت نوح نے قوم کو توحید اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم نے حقارت سے دعوت کو ٹھکرا دیا اور طنز کیا کہ نوح ہماری طرح کے ایک انسان ہے، ان کا ساتھ دینے والے ہمارے معاشرے کے گھٹیا اور مفلس لوگ ہیں۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ دیکھو، میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، پھر اللہ نے مجھے نبوت کے لیے پسند فرما لیا، میری دعوت بے لوث ہے، میں نے تم سے اس پر کوئی نذرانہ یا معاوضہ طلب نہیں کیا، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں انسان نہیں بلکہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہوں یا میرے اختیار میں دنیا کے خزانے ہیں۔ میں نے صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، معاشی یا معاشرتی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہاں، اللہ کی نگاہ میں وہ انتہائی بلند مقام کے حامل ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں تو مجھے اللہ کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے بعد آیات 32 سے 35 میں قوم کا حضرت نوح سے عذاب لانے کا مطالبہ۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ قوم نے حضرت نوح کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ عذاب تو اللہ ہی لے کر آئے گا،
اور تم اس عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ اگر اللہ نے تمہیں برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میری خیر خواہی اور نصیحت تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ پھر آیات 36 سے 39 میں ہے، جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا تو پھر اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ نے حضرت نوح کو آگاہ کیا کہ اب آپ کی قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہ لائے گا، آپ ہماری رہنمائی اور نگرانی میں ایک کشتی بنائیں۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے اور کفار آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ خشکی میں کشتی کیسے چلائیں گے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اب تم پر رسوا کن اور دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور پھر آیات 40 سے 44 میں قوم نوح پر عذاب۔ ان آیات میں حضرت نوح کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح نے تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ پانی کی سطح بلند ہوتی گئی اور ایسا طوفان آیا کہ جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو گئیں۔ پوری قوم اس طوفان میں غرق ہوئی۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی ایمان لانے سے محروم رہا تھا۔ آپ نے اسے آخری وقت تک دعوت دی کہ وہ ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو جائے۔ اس نے اسباب پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر خود کو ڈوبنے سے بچا لوں گا۔ اچانک ایک موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا، زمین خشک ہو گئی اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد آیات 45 سے 49 میں ہے کہ بیٹے کے حق میں حضرت نوح کی سفارش قبول نہیں کی گئی۔ ان آیات میں حضرت نوح کی اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کا ذکر ہے۔ حضرت نوح نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ نے میرے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تھا، بے شک آپ کا وعدہ برحق ہے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، اے نوح، یہ بچہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اعمال غیر صالح تھے۔ تم مجھ سے ایسی چیز کا سوال مت کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ورنہ تم بھی ہو جاؤ گے جذباتی لوگوں میں سے۔ اس پر نوح نے گڑ گڑا کر عرض کیا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں آپ سے اس چیز کا سوال کروں جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں۔ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے بخش نہ دیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ 950 برس تک اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے حضرت نوح کی اپنے بیٹے کے حق میں سفارش اگر بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل نہیں کر سکی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری اکثریت کے ذہن میں جو شفاعت کے تصورات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح کی طرح ڈٹے رہیں۔ دنیا میں کفار وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے رہے ہیں، لیکن وہ انجام بد سے دوچار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں تمام نعمتیں اور ابدی راحت اور سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو کر رہے گا۔ پھر آیات 50 سے 52 کا مضمون ہے توبہ اور استغفار کی برکات۔ ان آیات میں حضرت ہود کی بے لوث دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے اپنی قوم یعنی قوم عاد کو دعوت توحید دی، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کی تلقین کی اور توبہ اور استغفار کی برکات کا ذکر اس طرح کیا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر بھیجے گا آسمان کو مسلسل برستا ہوا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ اس کے بعد آیات 53 سے 57 میں حضرت ہود کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے۔
قوم نے آپ کی دعوت جھٹلا دی اور کہا شاید ہمارے کسی معبود نے آپ پر برے اثرات ڈال دیے ہیں۔ حضرت ہود نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ہر مخلوق ہر وقت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کا نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اگر تم نے یہ پیغام قبول نہ کیا تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دنیا میں خلافت دے دے گا اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ آیات 58 سے 60 میں قوم عاد پر اللہ کا عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت ہود اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا اور ایک تیز و تند ہوا کے ذریعے باقی قوم کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ وہ اس طرح مٹا دیے گئے جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ قوم عاد کو رسولوں کی نافرمانی اور حق کے دشمن سرکش سرداروں کی پیروی کی بدترین سزا ملی۔ دنیا اور آخرت میں لعنت اور پھٹکار ہی ان کا نصیب ٹھہری۔ بلا شبہ نافرمان قوموں کا برا انجام ہوا۔ اس کے بعد آیات 61 سے 63 میں حضرت صالح کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے۔ حضرت صالح نے قوم کو اللہ کی بندگی کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اس سے بخشش مانگنے کی تلقین کی۔ قوم نے حضرت صالح کی دعوت قبول کرنے کے بجائے اس حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ قوم نے حضرت صالح کی پاکیزہ زندگی کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہمیں تو امید تھی کہ آپ قوم کا نام روشن کریں گے، اس کے برعکس آپ نے اپنے آباء و اجداد کے تصورات ہی کی نفی کر دی۔ حضرت صالح نے جواب دیا کہ بلا شبہ میں نے تمہارے درمیان پاکیزہ زندگی بسر کی، پھر اللہ نے مجھے نبوت کے لیے پسند فرما کر مجھ پہ اپنے احسانات کی بارش کر دی۔ کیا میں تمہاری امیدوں اور توقعات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ احسان فراموشی کروں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکے گا؟ پھر آیات 64 سے 68 میں قوم سمود پر عذاب۔ ان آیات میں قوم سمود پر اللہ کے عذاب کا بیان ہے۔ قوم نے فرمائش کی اگر پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کر دیا۔ حضرت صالح نے قوم سے کہا کہ معجزہ سے ظاہر ہونے والی اونٹنی اللہ کی خاص نشانی ہے، لہٰذا اس کے کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، نہ ہی اسے مار دینے کی نیت سے ہاتھ لگایا جائے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس جرم کے 3 روز بعد زوردار زلزلہ نے قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ البتہ حضرت صالح اور اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد آیات 69 سے 73 میں حضرت ابراہیم کے لیے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسانی صورت میں چند فرشتوں کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کا پیش کردہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ بری نیت سے تو نہیں آئے جو میرے دسترخوان کا نمک نہیں کھا رہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ سامنے آئی جو بانجھ اور بڑھاپے کی عمر میں تھی۔ فرشتوں نے ان کو بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ بڑھاپے اور بانجھ پن میں ایسا کیسے ممکن ہے؟ جواب میں فرشتوں نے کہا اَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کیا تم اللہ کے فیصلے کے حوالے سے تعجب کرتی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اے اہل بیت، بے شک اللہ کی حمد و جاری اور ساری ہے اور وہ بڑی بزرگی والا ہے۔ اس سے مراد اہل بیت سے مراد نبی اور ان کی زوجہ ہیں۔ اس کے بعد آیات 74 سے 76 میں ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم کی قوم لوط کے لیے سفارش کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، قوم لوط کی سفارش میری بارگاہ میں نہ کرو، ان پر اب ایسا عذاب نازل ہونے والا ہے جسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔
اس کے بعد آیات 77 سے 80 میں قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے۔ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط کے پاس آئے تو قوم دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آئی تاکہ ان لڑکوں کو اپنی شہوت کا نشانہ بنا سکے۔ حضرت لوط نے اس بے حیائی پر قوم کو منع کیا اور کہا کہ قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر کے تسکین کا جائز راستہ اختیار کرو۔ قوم نے ڈھٹائی سے حضرت لوط کی نصیحت کو رد کر دیا۔ حضرت لوط نے حسرت سے کہا، اے کاش میرے پاس تمہاری مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں اپنے مہمانوں سمیت کسی محفوظ مقام پر پناہ لے سکتا۔ آیات 81 سے 83 میں قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیے، البتہ آپ کی زوجہ قوم کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے اور وہ قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہوگی۔ اس کے بعد قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا گیا اور ایک تیز آندھی کے ذریعے ان پر کنکریوں کی بارش کی گئی۔ ہر کنکری ٹھیک نشانے پر ایک ایک مجرم کو لگی اور قوم تباہی اور بربادی کی عبرتناک مثال بن گئی۔ پھر آیات 84 سے 86 میں حضرت شعیب کی دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، خاص طور پر ناپ اور تول میں کمی کرنے سے منع کیا، مزید یہ کہ قافلوں کو لوٹنے یعنی زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرنے سے روکا۔ انہیں یہ حقیقت بتائی کہ جائز ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی ہی انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 87 سے 93 میں حضرت شعیب کی قوم کے ساتھ کشمکش۔ ان آیات میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کے درمیان بحث کا ذکر ہے۔ قوم نے کہا کہ اے شعیب، تم کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، کیا ان نمازوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ تم ہمیں اپنے معبودوں کی بندگی اور اپنی مرضی کے مطابق مال کمانے سے روکتے ہو؟ حضرت شعیب نے قوم کے سامنے اپنے کردار کی پاکیزگی اور خاص طور پر اپنے قول و فعل کی مطابقت کو پیش کیا۔ ان پر واضح کیا کہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی نصرت کے سہارے تمہاری اصلاح ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی تم نے تو اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، دوسری صورت میں تم پر اسی طرح عذاب آئے گا جیسے سابقہ قوموں پر آیا تھا۔ قوم نے کہا کہ ہم اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ کرتے تو کب کا تمہیں سنسار کر چکے ہوتے۔ حضرت شعیب نے کہا، کیا تمہیں اللہ سے زیادہ میرے خاندان کا پاس ہے؟ جو کرنا ہے کر لو، اب دیکھ لینا کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیات 94 سے 95 کا مضمون قوم شعیب پر عذاب۔ ان آیات میں قوم شعیب پر نازل ہونے والے عذاب کا بیان ہے۔ یہ عذاب ایک زلزلہ کی صورت میں آیا، جس طرح قوم سمود پر آیا تھا۔ قوم شعیب بھی اسی طرح نیست و نابود ہوگی جس طرح قوم سمود ہوئی تھی۔ البتہ اللہ نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ پھر آیات 96 سے 99 میں آل فرعون کا برا انجام۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کو آل فرعون کی طرف بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ کے بجائے فرعون کے گمراہ کن احکامات کی پیروی کی۔ روز قیامت ان کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، ان پر رہتی دنیا تک لعنت ہوتی رہے گی اور وہ روز قیامت بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد آیات 100 سے 102 میں اس کا مضمون ہے کہ ہلاک ہونے والی قوموں کے انجام پر بصیرت افروز تبصرہ۔ ان آیات میں ان نافرمان قوموں کے انجام پر تبصرہ کیا گیا جو عذاب الہی کے ذریعے ہلاک ہوئیں۔ ان قوموں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے شرک کی راہ پر ہٹ دھرمی سے چل کر خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اللہ مختلف عذابوں سے نافرمان قوموں کی پکڑ کرتا ہے، اس کے عذاب کی ہر صورت ہی بڑی دردناک ہوتی ہے۔ آیات 103 سے 109 میں کہ بد نصیب کون اور خوش نصیب کون، ان آیات میں احوال قیامت بیان ہوئے ہیں۔ روز قیامت تمام انسان حاضر کیے جائیں گے۔ اس روز اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو
کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ انسانوں کے حوالے سے فیصلہ سنائے گا اور انسان دو گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک گروہ بد نصیبوں کا ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، دوسرا گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے شاد باد ہوں گے۔ اللہ ہمیں دوسرے گروہ میں شامل فرمائے۔ آیات 110 سے 111 کا مضمون ہے اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا گیا۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے بیان کیا گیا کہ ہر دور میں اللہ کی کتاب سے اختلاف کرنے والے موجود رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی، ان کی قوم کے بد نصیب گروہ نے اس سے اختلاف کیا۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے، البتہ جو لوگ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر انہیں اپنے جرائم کی پوری سزا دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیات 112 سے 115 میں آ رہا ہے کہ مشکل حالات میں اہل ایمان کے لیے اہم ہدایات۔ ان آیات میں اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انتہائی مشکل حالات میں ہدایت پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ شدید مخالفت کے باوجود حق پر ڈٹے رہو، مخالفین کے ظلم کے رد عمل میں ایسا قدم نہ اٹھاؤ جو شریعت کے خلاف ہو، کافروں کی طرف سے کبھی بھی کسی بھی قسم کے سمجھوتے کی پیشکش قبول نہ کرو، 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرو، تمہاری نیکیوں سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کافروں کے طنز اور تشدد کے جواب میں صبر کرو، اللہ کے ہاں تمہارے صبر کا اجر محفوظ ہے۔ پھر آیات 116 سے 117 کا مضمون برائی کو روکنے والے ہی عذاب سے بچتے ہیں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ کاش ہلاک ہونے والی قوموں میں ایک مؤثر حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا جو نافرمانوں کو برائی سے روکتا۔ ایسے لوگ بہت کم تھے، البتہ جب اللہ کا عذاب آیا تو برائی سے روکنے والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ جب تک بستی میں برائی سے روکنے والوں کا ایک مؤثر گروہ ہوتا ہے، اللہ ایسی بستی پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ پھر آیات 118 سے 119 میں ہے کہ حق سے اختلاف کرنے والے ہر دور میں ہوں گے۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ تمام انسانوں کو زبردستی حق کا ساتھ دینے والا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، انسانوں کو اختیار دیا۔ ہر دور میں کچھ بد نصیب انسان اختیار کا غلط استعمال کر کے حق کی مخالفت کریں گے، اللہ ایسے ہی مجرموں سے جہنم کو بھر دے گا۔ پھر اس کے بعد آیات 120 سے 123 میں اللہ کا 2 ٹوک اعلان۔ ان آیات میں فرمایا کہ اللہ نے سابقہ رسولوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہو اور اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی کا سامان ہو۔ کافروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ہمارے رسول کے خلاف جو اقدام کر سکتے ہیں کر گزرے، ان کا وہی انجام ہوگا جیسا سابقہ رسولوں کے مخالفین کا ہوا تھا۔ اللہ آسمان اور زمین کے تمام رازوں، تمام انسانوں کے اعمال اور پھر ان کے انجام سے واقف ہے۔ تمام انسانوں کے معاملات آخری فیصلے کے لیے اسی کے سامنے پیش ہوں گے۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، صرف اور صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ یوسف سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے 12 میں سے 11 رکوع حضرت یوسف کے پر حکمت اور دلچسپ واقعے کے بیان پر مشتمل ہے۔ واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ مجموعی طور پر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 10 بیٹے پہلی بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ بیٹے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین حضرت یعقوب کی دوسری بیوی سے تھے اور عمر میں 10 ستیلے بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ ستیلے بھائی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے، جس کی تفصیل اس سورت کے بیان شدہ واقعے میں آئی ہے۔ سورہ مبارکہ کا ہم تھوڑا سا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے قریش مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال پوچھا کہ بنی اسرائیل کا فلسطین کے علاقے کنعان سے مصر کی طرف ہجرت کا سبب کیا تھا۔
اہل عرب اس سوال کے جواب سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس سورہ مبارکہ میں عطا فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان میں سرخرو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ پھر اس کی آیات 1 سے 3 میں ہے قرآن کریم ایک عام فہم کتاب ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ قرآن کریم ایک عام فہم کتاب ہے۔ لوح محفوظ میں موجود قرآن کریم کو اللہ نے عربی زبان کی صورت میں نازل کیا تاکہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں اور اس کے مضامین پر غور و فکر کر سکیں۔ پھر آیات 4 سے 6 میں حضرت یوسف کا خوشگن خواب۔ ان آیات میں حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے جس میں انہیں بلند درجات کے حصول کی بشارت دی گئی۔ انہیں دکھایا گیا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو خواب میں دی جانے والی بشارت سے آگاہ کیا اور منع کیا کہ وہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کریں، ورنہ وہ حسد کی آگ میں جل کر کوئی سازش کریں گے۔ پھر آیات 7 سے 18 کا مضمون برادران یوسف کی سازش۔ ان آیات میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی حضرت یوسف کے خلاف سازش کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے ان کے حسن، ذہانت اور کریمانہ اطوار و اخلاق کی وجہ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد ہوا اور وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن بڑے بھائی نے منع کیا کہ قتل نہ کرو بلکہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں، کوئی قافلہ ان کو ساتھ لے جائے گا۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب کو مجبور کر کے اجازت لے ہی لی کہ وہ یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں۔ انہوں نے یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ایسے میں اللہ نے الہام کے ذریعے حضرت یوسف کو محفوظ رہنے اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی بشارت دی۔ یوسف کے بھائیوں نے رات میں عشاء کے وقت حضرت یعقوب کے پاس آئے تاکہ چہروں پر جھوٹ کی سیاہی رات کی تاریکی میں ظاہر نہ۔ انہوں نے جھوٹا بہانہ کیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے بہانے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضرت یوسف کا خواب معلوم تھا، اور خواب کی تعویل یہ تھی کہ حضرت یعقوب اپنی زندگی میں حضرت یوسف کو شاندار منصب دنیاوی اور عروج دینی پر دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آیات 19 سے 22 میں حضرت یوسف عزیز مصر کے گھر میں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ ایک قافلے نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ مصر میں حضرت یوسف کو ایک اہم منصب دار نے خریدا جو عزیز مصر کہلاتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس سے کہا کہ اس بچے کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہم اسے منہ بولا بیٹا بنا لیں گے یا اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کر لیں گے۔ عزیز مصر شہر کے انتظامی امور کا ذمہ دار تھا۔ شہر کے مسائل پر غور و فکر کے لیے ماہرین کے اجلاس اس کے گھر میں ہوتے تھے۔ مسائل کے اسباب پر مختلف زاویوں سے غور ہوتا اور ان کے لیے تمام ممکنہ حل زہر بحث آتے۔ ان اجلاسوں میں شرکت سے حضرت یوسف کی تربیت ہوئی اور وہ باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا فن سیکھ گئے۔ پھر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آیات 23 سے 29 میں حضرت یوسف پاکیزہ کردار کی اعلیٰ مثال۔ عزیز مصر کی زوجہ نے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوی انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے بہت عمدہ مقام دیا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے اپنے نیک سیرت بندے کو فحش حرکت سے محفوظ رکھا۔ حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے، زلیخا ان کے پیچھے دوڑی، ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا جس سے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ زلیخا نے اپنے شوہر کے سامنے حضرت یوسف پر گناہ کی دعوت دینے کا بہتان لگایا۔ حضرت یوسف نے اس بہتان کی نفی کی اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے صرف اتنے ہی الفاظ کا استعمال کیا جو نہایت ضروری تھے، اور تہمت لگانے والی پر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ بعد ازاں ان کے کرتے کے پچھلی طرف سے پھٹنے نے ثابت کر دیا کہ دعوت گناہ دینے والی زلیخا ہے۔
آیات 30 سے 32 میں بیگمات مصر کا مکر و فریب۔ ان آیات میں مصر کے افسران کی بیگمات کے مکر و فریب کا ذکر ہے۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان خادم پر فدا ہو گئی۔ زلیخا نے ان بیگمات کو ایک دعوت میں مدعو کیا اور ان کے سامنے سے یوسف کو گزرنے کا حکم دیا۔ وہ سب کی سب یوسف پر فدا ہو گئی۔ انہوں نے یوسف کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ زلیخا نے بتایا کہ یہ ہے وہ حسین نوجوان جس کے بارے میں مجھے ملامت کی جا رہی تھی۔ اسے میری خواہش پوری کرنی ہوگی ورنہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آیات 33 سے 35 کا مضمون ہے اللہ کی توفیق کے بغیر پاکیزہ رہنا ناممکن ہے۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ اب صرف عزیز مصر کی بیوی ہی نہیں دیگر بیگمات بھی انہیں دعوت گناہ دے رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ التجا کی۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس گناہ سے کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اگر تو نے مجھ سے ان کا یہ فریب دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس کا پردیس میں نہ تو اپنا گھر ہو نہ وہ شادی شدہ ہو، ایسے حالات میں پاکیزہ رہنا بلا شبہ پاکیزگی کی معراج ہے۔ بہرحال اللہ کے بندے اللہ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہتے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ بالآخر اللہ نے یوسف کی دعا سن لی اور انہیں گناہ سے محفوظ رکھا۔ البتہ مصر کے ارباب اختیار نے محسوس کر لیا کہ وہ اپنی بیگمات کو قابو نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو ہی قید کر دیا جائے۔ پھر آیت 36 میں 2 قیدیوں کے خواب۔ ان آیات میں 2 نوجوان قیدیوں کے خوابوں کا ذکر ہے۔ یہ نوجوان شاہ مصر کے محل میں ملازم تھے۔ ایک ساقی تھا، دوسرا باورچی۔ ان پر الزام تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ انہیں قید خانے میں حضرت یوسف کی سچائی اور پاکیزہ کردار کا تجربہ ہوا، پھر ان کی علمی بصیرت کا بھی اندازہ ہوا۔ ان دونوں نے حضرت یوسف کے سامنے اپنے اپنے خواب بیان کیے تاکہ ان کی تعبیر جان سکے۔ ایک نے کہا کہ وہ بادشاہ کو خواب میں شراب پلا رہا ہے، دوسرے نے کہا اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کی چنگیر ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آیت 37 سے 40 کا مضمون ہے قید خانے کا حکیمانہ واعظ۔ حضرت یوسف نے دونوں قیدیوں کو نہ صرف ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی بلکہ ان کے سامنے ایسا حکیمانہ واعظ ارشاد فرمایا جو ایمان حقائق اور عملی ہدایت کا حسین امتزاج لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ نے مجھے علم کی دولت اسی لیے دی کہ میں نے ان لوگوں کی روش اختیار نہیں کی جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ میں نے اپنے صالح آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے توحید کی راہ اختیار کی۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسانوں کو باوقار کردار کا حامل بناتا ہے۔ یہ عقیدہ در در پر سر جھکانے، اسباب کے خوف اور دوسروں کی خوشامد اور چاپلوسی کی ذلت سے بچاتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتے ہوئے توحید کا راستہ اختیار نہیں کرتی بلکہ خود ساختہ معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتی ہے۔ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اسی کا اختیار ہے کہ وہ انسانوں کو احکامات دے۔ دعوت عمل کا نمایاں ترین مظہر یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت یعنی محبت کے ساتھ کل اطاعت کی جائے۔ بالکل خالص دین یہی ہے۔ آیات 41 سے 42 میں قیدیوں کے خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف نے دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک قیدی رہا ہوگا اور دوبارہ بادشاہ کے ساقی کا منصب حاصل کر کے بادشاہ کو شراب پلانے کی ذمہ داری ادا کرے گا۔ دوسرے کو سزا کے طور پر صلیب پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف نے رہا ہونے والے قیدی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا کہ یوسف بغیر کسی قصور کے جیل میں قید ہے
وہ یہ بات بادشاہ کے علم میں لانا بھول گیا۔ آیات 43 سے 44 کا مضمون بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں کھا جاتی ہیں، 7 دبلی گائیں، اسی طرح اناج کی 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 ہی خشک۔ بادشاہ نے اپنے سرداروں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ تعبیر بتانے سے قاصر رہے۔ آیات 45 سے 49 میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا کہ وہ حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھ کر بتائے گا۔ حضرت یوسف نے ساقی کو بتایا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ تم ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالنا جو تمہاری خوراک کے لیے ضروری ہو۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ اب پھلیوں میں محفوظ دانے استعمال کرنا لیکن کچھ بچا لینا تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال ہو۔ پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی عمدہ زرعی پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف نے مسئلہ بھی بتا دیا اور مسئلے کا حل بھی تجویز فرما دیا۔ البتہ اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ آیت 50 میں آ رہا ہے کہ بادشاہ کی طلبی اور حضرت یوسف کا انکار۔ بادشاہ نے ساقی سے خواب کی تعبیر سن کر کہا کہ ایسے صاحب بصیرت انسان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت یوسف نے رہا ہونے سے انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ پہلے معاملے کی تحقیق ہو کہ مجھے کس وجہ سے قید کیا گیا۔ اہمیت نیک نامی کی ہے، کسی شبہ یا بدگمانی کا داغ لے کر رہا ہونا انہیں قبول نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بے قصور ہونا ثابت ہو جائے اور ان کے کردار کی پاکیزگی سب کے سامنے آ جائے۔ پھر آیات 51 سے 52 میں ہے کہ بیگمات مصر کی حضرت یوسف کے حق میں گواہی۔ بادشاہ کے دریافت کرنے پر تمام بیگمات مصر نے گواہی دی کہ حضرت یوسف انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل انسان ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی آپ کی پاک دامنی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرا شوہر جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یہاں پر 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور اب ہم آخر میں عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے انبیاء کرام کے واقعات پڑھے۔ ان واقعات میں ہم نے دیکھا کہ اصل میں نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اس کے حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی جائے۔ تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے شفیق اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ جو قوم کی نافرمانیاں دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں ان کے انجام کی فکر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے سیکھا کہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام شروع کریں۔ پھر ہم عمل کا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، دوستوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، کفر کی آندھیوں سے بچائیں کہ ان کا ایمان نہ ختم ہو۔ جب اللہ کسی کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، نبی بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنے کفر پہ موجود خاندان کے افراد کو بھی نہیں۔ انبیاء کرام کا اپنی قوم کو تحمل اور صبر کے ساتھ دعوت توحید دینا، ان کی قوم کی نافرمانیاں، ان کا مذاق اڑانا اور انبیاء علیہ السلام کا اپنے رب کو پکارنا، ہر موقع پر اپنے رب سے عاجزی سے فریاد کرنا۔ تمام انبیاء کا صرف اللہ پر ہی بھروسہ تھا، صرف اسی سے مدد مانگتے تھے۔ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ انبیاء مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ایمان والوں کی ہمت بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرے، رات کے کچھ حصے میں بھی۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے رب کو پکارنا بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ بندہ مومن ہر آزمائش کے وقت اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کو رب کی طرف منسوب کیا، اپنی خوبی نہیں کہا۔ یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے کہ اگر ہم میں کوئی صلاحیت ہے تو وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے انتہائی غم میں بھی صرف اللہ ہی سے دعا مانگی۔ اللہ تکلیف اور غم میں اپنے مومن بندوں کی ڈھارس بناتا ہے۔
تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اپنے دکھ میں تکلیف میں ہم کس کو پکارتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے، یعنی نفس کو اس چیز سے روک دینا جس کا تقاضا عقل یا شرع کرتی ہے۔ مومن کا تو حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ جان جائیے کہ قرآن پڑھنے سے عقل کو تقویت ملتی ہے، حکمت اور عمل ہر محسن کے لیے عام ہے۔ استغفار کو لازمی پکڑیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل ایمان کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ہمیں بھی اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ صفات ہم پہ موجود ہیں۔ اہل ایمان اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں پر پریشان نہیں ہوتے، ایسے ہی لوگ جنت کے مالک ہوں گے۔ اور مومن کے اندر انا نہیں ہوتی، اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا۔ جب اس کو حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اپنی پرانی عادت کو چھوڑ کر نئی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہر وقت فضول چیزوں اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بات کرے تعمیری بات کرے، علم کی بات کرے، فضول باتوں میں فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، ان سے اجتناب کریں، تعمیری اور دینی سرگرمیوں میں خود کو شامل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔